کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ حضرات کے سامنے سیرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیش کرنی ہے، تاکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کا ذکر آج مکمل ہو جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے رتبے عطا فرمائے، بڑی شان اور بڑی فضیلتیں عطا فرمائی، بلکہ فرمایا گیا کہ کائنات کے اندر 4 عورتیں ایسی ہیں جو اپنے اپنے وقت کی سردار رہی۔ اس میں ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ہے، دوسری حضرت آسیہ جو تھی تو فرعون کی بیوی، لیکن وہ ایمان لے آئی اور کل بروز قیامت جنت کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی بننے کا شرف ملنے والا ہے ان کو۔ اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی خاتون جو کائنات کے اندر جو تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور صرف کائنات میں نہیں بلکہ وہ جنتی عورتوں کی بھی سردار ہے، اور اس ذات کا نام سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی حضور کی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی، اور بچپن سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا بنایا ہی تھا کہ کبھی بھی ان کو کھیلنے کا شوق نہیں تھا، بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا شوق نہیں تھا، بلکہ روایتوں میں فرمایا گیا کہ سیدہ فاطمہ بچپن ہی سے یا تو حضور کے ساتھ ہوتی یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوتی، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، بس حضور کی سنگت میں رہنا یا اپنی امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہنا، اور ان کی صحبت میں ہی اپنا پورا وقت گزارتی، ان کے ساتھ ہی اپنا وقت گزارتی، اور ان سے بڑے عجیب و غریب سوالات بھی کرتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات بھی عطا فرماتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کو بڑے محبت سے ان کے تمام سوالات کے جوابات عطا فرماتی، اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت سودا ام المؤمنین ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی، انہوں نے اپنے ساتھ رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ حضرات کے سامنے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ انوکھے شانیں آپ کے سامنے پیش کروں اور ان کا ذکر جمیل کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کی برکت سے ہم پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، اور اللہ ہم پر رحمت نازل فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں،
یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں بیٹھ کر اگر اہل بیت کا ذکر سننے کا موقع ملتا ہے تو یقین جانیں ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ بالکل ادب اور احترام کے ساتھ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر سنیں، انشاءاللہ پھر جو 2 دن بچے ہیں اس پورے 2 دن کے اندر میں پوری داستان کربلا سناؤں گا۔ 2 دن کے اندر پوری داستان کربلا میں انشاءاللہ سناؤں گا، اور وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا، 1 ہی گھنٹے کا بیان ہوگا دونوں دن، اور 2 گھنٹے کے اندر مجھے پوری داستان کربلا سنانی ہے۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان جو آپ کی والدہ محترمہ ہے، آپ کی امی جان، ان سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی اقتداء کے اندر آپ کے پیچھے میں نماز مغرب ادا کروں، اور پھر میں حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے لیے اور میری امی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، میرے لیے اور میری امی جان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور میں آقا کریم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور میں حضور کی اقتداء میں نماز مغرب میں نے ادا کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی ادائیگی سے بھی فارغ ہو گئے، مغرب بھی ادا فرما لی، اور اس کے بعد پھر وہیں پر حضور تشریف فرما رہے، نماز عشاء بھی ادا فرما لی، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا۔ جب میں کچھ حضور کے پیچھے چلا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے چلنے کی آواز سنی، میرے قدموں کی آہٹ سنی، تو کہا کہ کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ بن یمان ہوں۔ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا، سیدھے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا حاجت ہے، تم کس لیے آئے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا۔ ابھی حذیفہ بن یمان نے جواب ہی نہیں دیا کہ میں کس لیے آیا ہوں، حضور نے کہا تمہاری کیا حاجت ہے، تم کس لیے آئے ہو؟ پھر میرے آقا نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بھی مغفرت فرما دے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ تیری بھی مغفرت فرما دے، تیرے ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہ حضور کا علم غیب ہے، کیونکہ کس لیے آئے تھے؟ امی جان میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا اور عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ حضور نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ آنے کی وجہ کیا ہے، اور ابھی کچھ جواب ہی نہیں دیا ہے آپ نے کہ میں کس لیے آیا ہوں، لیکن نبی غیب جانتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان آئے کس لیے ہے اور کس لیے میرے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا غفر اللہ لک ولی امک، کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی مغفرت فرما دے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ بن یمان، یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، آج پہلی بار زمین پر آیا ہے، پہلی بار زمین پر اترا ہے، اور اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے کہ وہ میری بارگاہ کے اندر سلام پیش کرے اور مجھے خوشخبری دے کہ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ میرا آقا فرماتے کہ وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی بار آیا، اور اس نے سلام عرض کیا اور مجھے خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور میں یہ بھی خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ سیدہ فاطمہ کے جو 2 لال ہیں حسن و حسین، اللہ نے ان دونوں کو جنتی جوانوں کے سردار بنایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سیدہ فاطمہ
نبی پاک کی لخت جگر، یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور امام حسن اور امام حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے سردار امام حسن امام حسین ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ جب وہ سردار ہوئے، جب وہ بادشاہ ہوئے، ہمارے سید ہوئے، تو پھر ہم ان کے غلامی تو ہوئے، ہم ان کے نوکر تو ہوئے۔ اب نوکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نوکر وہی ہے جو سردار کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے سردار کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب پتا بھی ہے کہ سردار نے ہم سے کیا فرمایا ہے، اب پتا بھی ہے کہ سردار نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اب پتا بھی ہے کہ ہمارے سردار کی زندگی کیسے گزری ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جو ہمارے سردار ہیں، ہم اس سردار کی زندگی نہیں پڑھتے، ہم ان کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں کرتے، ہم الٹی سیدھی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم الٹی سیدھی پوسٹ پڑھتے ہیں، اور نہ جانے کیا سے کیا پڑھ کے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سردار ہیں، ان کی زندگی کا ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے۔ کم سے کم اتنا تو پتا کریں کہ ہمارے جو سردار ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین، ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، اور کس سال کے اندر، کس عمر کے اندر آپ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ کبھی اتنی معلومات پیش کریں۔ ان کی کتنی اولاد تھی؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا۔ آج سب کا یہ معاملہ ہے الا ماشاء اللہ۔ اگر ایک سوال، میں جواب نہیں مانگوں گا آپ سے، جواب نہیں چاہیے مجھے، صرف اپنے دل سے پوچھنا ہے یاد کہ نہیں یاد۔ میں ایک سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو امام حسین کی اولاد کتنی تھی وہ پتا ہے؟ یہ آپ کو جواب دینا ہے اور ڈھونڈ لینا ہے۔ ابھی پتا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو میرے نبی کی لخت جگر ہے، جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر کا ٹکڑا کہا ہے، دل کا ٹکڑا کہا ہے، اور میرے آقا فرماتے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ دو نام پتا ہے، امام حسن امام حسین۔ اب اور کتنی تھی پتا ہے؟ نہیں پتا۔ امام حسن کے بھائی کتنے؟ نہیں پتا۔ امام حسن و حسین کی بہنیں کتنی ہیں؟ نہیں پتا۔ یہ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان یہی ہوا ہے کہ ہماری قوم کو لوگوں نے کھلونا بنا دیا، کھلونا بنا کر ہماری قوم کو لوگوں نے استعمال کیا۔ آج تک تم کو کسی نے علم کی طرف نہیں بلایا، معلومات کی طرف نہیں بلایا، سیرت امام حسین کی طرف نہیں بلایا، سیرت سیدہ فاطمہ کی طرف نہیں بلایا۔ بس اس قوم کو کھلونا کی طرح استعمال کیا، اس قوم کو نچوایا، اس قوم کے تماشے دیکھے، اور اس قوم کو ذلیل کیا، اور اس قوم کو جاہل بنا کے رکھا۔ ہمارا مقصد قوم کو گمراہ کرنا نہیں، ہمارا مقصد قوم کو علم دین دے کر کے اسے خدا سے قریب کر دینا ہے۔ ہم اپنی قوم کو ان گھوڑوں کی طرح ناچتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی قوم کو مجاہدوں کی طرح لڑتا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی قوم کو علم کے زیور سے سنوارنا چاہتے ہیں، علم کے نور سے منور کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری قوم کو اتنا علم دینا چاہتے ہیں کہ بڑا سے بڑا اگر کوئی گمراہ کرنے والا تمہارے سامنے آ کے کھڑا بھی رہے تم اسے ایسا جواب دو کہ وہ سمجھ جائے کہ یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ حق کے راستے پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ علم سیکھو، معلومات حاصل کرو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری قوم کو یہی پتا نہیں کہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، امام حسن اور امام حسین کی اولاد کتنی ہے، یہ بھی پتا نہیں ہوتا۔ کتنے محرم گئے آپ کے؟ کسی نے 40 سال محرم گزار دیے،
کسی نے 50 سال سے محرم گزارے, کوئی 25 سال سے محرم گزار رہا ہے, لیکن 40 سال میں امام حسین کی اولاد کا نام بھی یاد نہ ہوا, تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا ہمارے لیے کالا دھبا کیا ہو سکتا ہے. 40 سال کے اندر سیدہ فاطمہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام بھی یاد نہ ہو سکے, تو پھر اس منہ کو لے کر کے قیامت کے دن کیا کھڑے ہو پاؤ گے. اس لیے اپنے آپ کو کامیاب انسان بناؤ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, شیعوں نے اور رافضیوں نے سنیوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ سنیوں کو صرف نچوایا ہے, کوئی بھی علم حاصل نہیں کرنے دیا, نالج ہی حاصل نہیں کرنے دیا, ان کو علم سیکھنے ہی نہیں دیا. کہاں سے سیکھنے دیں گے تمہیں؟ اس لیے کہ جہاں محفل ہو وہاں سے تمہیں دور کر دیا جاتا ہے, جہاں علم کی باتیں ہو وہاں بیٹھنے سے تمہیں کترانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے, بلکہ ایسی ایسی باتیں کر دی جاتی ہے کہ لوگ محفلوں سے نفرت کرتے ہیں. امام حسین کی محفل سے نفرت کرتے ہیں. کون نفرت کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے, اس کو امام حسین کی محفل سے نفرت ہے. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ان دھوکوں میں رہ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کرو. کبھی وقت ملے تو موبائل کے اوپر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سیرت سیدہ فاطمہ لے, ہندی میں گجراتی میں پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں, معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ ہماری عوام کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں انما سمیت فاطمۃ لان اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے ہر محبت کرنے والے کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے. جس نے بھی سیدہ فاطمہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. یہ شان ہے سیدہ فاطمہ کی کہ جو ان سے پیار کرے اللہ اس کو بھی جہنم سے بچا لیتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی, اپنے آپ کو پاک دامن بنا کے رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے. سیدہ فاطمہ کی اولاد کو جہنم پر اللہ نے حرام فرما دیا ہے. یہ سیدہ فاطمہ کی برکت سے اللہ نے ان کی اولاد کو یہ برکت عطا فرمائی ہے, یہ شان عطا فرمائی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور ایک اور حدیث دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو کتنا حسین و جمیل بنایا تھا, کتنا خوبصورت بنایا تھا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان سے یہ سنا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جب میں نے اپنی امی جان سے پوچھا کہ وہ کیسی تھی تو میری امی نے کہا کانت کل قمری لیلۃ البدر, یعنی سیدہ فاطمہ کا چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو, جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہو. جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے اسی طرح سیدہ فاطمہ کا چہرہ چمکا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو اتنا حسین اور جمیل بنایا تھا, اتنا خوبصورت بنایا تھا. اور کیوں بھی نہ ہو, کیونکہ بیٹی جو تاجدار کائنات کی ہے, بیٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میرے نبی سے حسین کوئی آیا ہی نہیں اور قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا, تو ان سے حسین کوئی نہیں آیا, ان سے حسین کوئی آ نہیں سکتا. پھر جب اللہ ان کو بیٹی عطا فرمائے تو کتنی حسین عطا فرماتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو بنایا تھا. بلکہ ماں عائشہ صدیقہ نے تو کیا خوب ارشاد فرمایا ہے. ام المؤمنین حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے چال ڈھال, شکل و شباہت, رنگ و روپ اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو میں نے حضور کے مشابہ نہیں دیکھا ہے.
بات کرنے کا انداز تاجدار کائنات والا، گفتگو جو کرنے کا انداز تھا حضور والا تھا، بات چیت کے اندر حضور کے مشابہ، چال ڈھال میں حضور کے مشابہ۔ سیدہ فاطمہ چلتی تو ایسا لگتا کہ تاجدار کائنات چل رہے ہیں، سیدہ فاطمہ بیٹھتی تو ایسے بیٹھتی جیسے تاجدار کائنات بیٹھا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہے کہ آپ کی شکل و شباہت بھی حضور سے ملتی جلتی تھی، چہرہ بھی حضور سے ملتا جلتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شکل و شباہت میں نبی کا مشابہ ہو تو اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر کوئی، میرے آقا فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی کسی قوم سے مشابہت کر لے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کافروں والا لباس پہنے، کافروں والے چال چلن رکھے، کافروں والے معاملات کرے، تو قیامت کے دن کافروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک لوگوں کی طرح چہرہ بنا لے، نیک لوگوں کی طرح چال چلن بنا لے، نیک لوگوں کی طرح اپنا رویہ اختیار کر لے، تو فرمایا گیا قیامت کے دن وہ نیکوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ بس نیکوں کی طرح بننے کی کوشش کی، نیکوں کی طرح اپنے آپ کو بنانا چاہا۔ تو اگر کوئی اس اعتبار سے بھی مشابہت اختیار کرے تو قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ یہاں تو مشابہت اختیار نہیں کرنی، یہاں تو اللہ نے بنایا ہی ان کی طرح ہے۔ یہاں تو سیدہ فاطمہ کو اللہ نے بنایا ہی حضور کی طرح ہے، تو پھر ان کو حضور کی طرح بنایا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتنی بڑی شان عطا فرمائے گا، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ سب کو پتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کا قیامت کے دن مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا رتبہ کیا ہوگا۔ جب سیدہ فاطمہ خاتون جنت، نبی کی پیاری بیٹی، جب قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے والی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دے گا اور وہ فرشتہ اعلان کرے گا، اے میدان محشر میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے اپنی نگاہیں جھکا لو، سب اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ آنے والی ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ آنے والی ہے۔ قیامت کے دن بھی سب کی گردنیں جھکا دی جائے گی، اس لیے کہ خاتون جنت کی سواری آنے والی ہوگی۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ سیدہ خاتون جنت کو اللہ قیامت کے دن عطا فرمانے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور سے بڑھ کر ہم نے چال ڈال میں، شکل و شباہت میں، بات چیت کے اندر سیدہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو مشابہ نہیں دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شکل و صورت تھی جو حضور سے مشابہ تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کی پوری زندگی عبادات اور ریاضت میں گزری، ایک سجدے میں جو پوری رات ختم کر دے، اس خاتون کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ اور وہ بھی کیسے عالم میں؟ وہ کھانا خود پکاتی، چکی خود چلاتی، دن میں روزے رکھتی، اپنے دونوں بچوں کی پرورش کرتی، اور پھر اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود، اور ایک بات تو میں بھول ہی گیا، دور دراز سے پانی کا مشکیزہ کاندھے پہ اٹھا کے لے کے آتی، خود پانی کھینچ کے لاتی، اور پھر اتنی تھکی ہاری رات میں جب مصلی پہ آ جاتی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیا کرتی تھی۔ عبادت کی ایسی چاہت، عبادت کی ایسی لگن کیوں نہ ہو جن کے بابا تاجدار کائنات ہو، نبیوں کے سلطان ہو، پھر وہاں عبادتوں کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں ریاضت کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں عبادت کے اندر پھر دیکھنا ہی کیا ہے؟ بچپن سے حضور کو رات کو کھڑے ہو کے قیام کرتے دیکھا ہے،
بچپن سے حضور کو سجدوں میں دعائیں مانگتے دیکھا ہے, بچپن سے میرے آقا کو عبادات اور ریاضات میں دیکھا ہے, تو پھر سیدہ فاطمہ نے اپنی پوری زندگی عبادتوں میں گزار دی ہے, پوری زندگی عبادات میں گزار دی. بلکہ فرمایا گیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ آپ بسا اوقات گھر کی مسجد کے محراب میں, چھوٹا سا گھر تھا, اس میں بھی کونے میں سیدہ فاطمہ نے مسجد بنا کے رکھی تھی نماز پڑھنے کے لیے. گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی, یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی, صبح صادق کا وقت ہو جاتا, وہاں تک رات بھر عبادت کرتی رہتی, رات بھر سجدے کرتی رہتی. اور آپ کیا جانیں نماز کی برکت کیا ہے. نماز کیسی عبادت ہے جس کو میرے نبی کے گھرانے میں کسی نے نہیں چھوڑا, کسی نے نہیں چھوڑا, بلکہ کسی صحابی نے کوئی نماز نہ چھوڑی, اہل بیت میں سے کسی نے کوئی نماز ترک نہیں کی. وہ کون لوگ تھے جن کو قرآن نے جنت کی بشارتیں سنائی ہے, جن کے جنتی ہونے پر اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ہے, جن کے جنتی ہونے پر میرے آقا کی سینکڑوں حدیثیں گواہ ہے. وہ لوگ جن کی کوئی نمازیں نہیں چھوٹتی تھی, کوئی نماز قضا نہ ہوتی تھی. آج ہم پتہ نہیں ان سنیوں کو کس نے کون سا وہ جام پلا دیا ہے کہ جو اسی ماحول میں ہے اور اسی سوچ اور فکر میں ہے کہ ہمیں تو نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, ہمیں تو وہ بخشوا دیں گے, ہمیں تو وہ بخشوا دیں گے, ہمیں تو یہ بخشوا دیں گے. کیا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ کے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ ان کے تو بابا تاجدار کائنات ہے, ان کے تو ابا سارے نبیوں کے سلطان ہیں. کیا کبھی سیدہ فاطمہ کو کسی نے یہ کہتے سنا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی کیونکہ میرے تو ابا ہی سارے نبیوں کے سلطان ہیں؟ ہے کسی نے کہتے سنا؟ نہیں. بلکہ سیدہ فاطمہ نے اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی کہ قیامت کے دن کسی نبی کی اولاد بھی ان سے آگے نہ بڑھ سکے, کسی نبی کی اولاد سیدہ فاطمہ سے آگے نہ بڑھ سکے. اس لیے کہ جہاں میرے نبی سارے رسولوں کے سردار ہے, تو قیامت کے دن میرے نبی کی اولاد بھی عبادتوں کے معاملے میں سب سے آگے کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, سب سے آگے کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. سیدہ فاطمہ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, بلکہ میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے تو یہ سوچا کہ قیامت کے دن ہماری عبادتیں دیکھ کر میرے بابا کا سر فخر سے بلند ہو جائے, میرے ابا کو سر جھکانا نہ پڑے. اس لیے سیدہ فاطمہ نے اتنی عبادتیں کی تاکہ کوئی قیامت کو یوں نہ کہہ سکے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ عبادتوں میں فلاں سے پیچھے رہ گئی, اس سے پیچھے رہ گئی, کوئی کہہ ہی نہ سکے. اس لیے کہ دنیا میں بڑے عبادت کرنے والے آئے, لیکن سیدہ فاطمہ کی طرح ایک سجدے میں پوری رات گزارنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. تو ہم بھی تو ذرا سوچیں کہ ہم قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم اپنے نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے. یقین جانیں میرے نبی ضرور اپنے گنہگار امت کی بخشش کروائیں گے, ضرور بخشوائیں گے. لیکن کیا اس لیے ہم نمازیں چھوڑ دیں, اس لیے روزے چھوڑ دیں, اس لیے عبادتیں ترک کر دیں؟ نہیں. اگر نبی سے اتنا ہی پیار ہے تو پھر عمل ایسا کرو کہ قیامت کے دن نبی تمہیں دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر نہیں لے بلکہ قریب بلا کے تمہیں سینے سے لگا لے. چہرہ پھیرے نہیں بلکہ قریب بلا کے سینے سے لگا لے کہ تو نے تو ایسی عبادتیں کی کہ تو نے تو ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. تو اس لیے عبادتیں کرنی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, نماز کی برکت کیا ہے؟ ایک حدیث سن لیں نماز کے تعلق سے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے, اور اس وقت پتجھڑ کا موسم تھا, پتے جھڑتے تھے درختوں سے, پتجھڑ کا موسم تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ہلا دیا. جیسے ہی میرے آقا نے اس درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو سارے پتے جھڑنے لگے,
پتجھڑ کا موسم تھا, پتے ویسے ہی پیلے پڑے ہوئے تھے, سارے پتے جھڑنے لگے. پھر میرے آقا نے فرمایا اے ابو ذر, اے ابو ذر. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک جو کوئی مسلمان بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے اسی طریقے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. یہ گناہ کو جھاڑ دیتی ہے نماز, گناہ کو مٹا دیتی ہے نماز, گناہ کو ختم کر دیتی ہے نماز. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اس لیے نماز ہمارے گناہوں کو مٹا کے ہمیں پاک اور صاف کر دیتی ہے. میرے آقا نے ایک اور مقام پہ فرمایا نا کہ جس طریقے سے کسی کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر بہتی ہو اور اس میں وہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا کیونکہ وہ دن میں 5 بار نہر میں غسل کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, یہی مثال نماز کی ہے, ٹھیک یہی مثال 5 نماز کی ہے. جو کوئی بندہ مومن دن میں 5 وقت نماز پڑھے اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہتا ہے, کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے, وہ ستھرا ہو جاتا ہے جب وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, نمازوں کی پابندی بڑی مشکل ہے, بڑی مشکل ہے, اور جو کر لیتا ہے وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے, وہ رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. آپ جانتے ہیں پیسے دے کر نیکی کمانا آسان ہے, پیسے دے کر نیکی کمانا آسان ہے, کسی کی خدمت کر کے نیکی کمانا آسان ہے, لیکن نمازی بننا بڑا مشکل ہے, نمازی بننا بڑا مشکل ہے. آپ چندہ کرنے جائے, کوئی کہے گا 1000 نہیں لے 5000 لے جا, لیکن نماز نہیں ہوگی مجھ سے, ہے نا. پیسہ آسان ہے دے دینا, خرچ کر دینا آسان ہے, لیکن نمازی بننا بڑا مشکل ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اس لیے جو مشکل کام ہے وہی ہمیں کرنا ہے, جو کٹھین ہے وہی ہمیں کرنا ہے. اس لیے کہ پیسہ تو کوئی بھی دے دیتا ہے, اگر آپ پیسہ مانگو تو کوئی کافر بھی دے دے گا, غیر مسلم بھی دے دے گا, لیکن نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا. نماز پڑھنے کے لیے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, ارادے مضبوط ہونے چاہیے, شیطان سے جنگ کرنی پڑتی ہے, شیطان سے لڑنا پڑتا ہے, تب جا کے یہ پیشانی بارگاہ خدا میں جھکتی ہوئی نظر آتی ہے. بڑا مشکل کام ہے نمازی بننا, اس لیے نمازی بنیے, مشکل کام کو پہلے آسان کیجئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ کو پتا ہے لوگ شادی کے دن اکثر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, خود کی شادی کے دن. ہم تو بیگانوں کی شادی میں بھی دیوانے بن جاتے ہیں, پھر خود کی شادی کی تو بات ہی کیا رہی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اکثر شادیوں کے موقع پر ہم لوگ بھول جاتے, سب کچھ سب بھول جاتے, عبادتیں بھی بھول جاتے ہیں, سب بھول جاتے ہیں. لیکن جس وقت مولا علی کی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی, بلند آواز سے کہے نا, دنیا کا حسین جوڑا, دنیا کا خوبصورت جوڑا, شوہر ہے تو کون؟ مولا علی ہے, اور بیوی ہے تو کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے. خوبصورت جوڑا. سیدہ فاطمہ کے لیے بہت سے رشتے آئے, حضرت ابوبکر صدیق بھی رشتہ لے کے آئے, عمر ابن خطاب بھی رشتہ لے کر آئے, لیکن میرے آقا نے کہا کہ نہیں, میں اس معاملے میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں, رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. پھر جب کسی کو بھی میرے نبی نے رشتے کے لیے ہاں نہیں کہا تو سارے صحابہ نے مولا علی سے کہا کہ تم جا کے فاطمہ کا ہاتھ مانگو. بلند آواز سے کہے نا, تم جا کے حضور کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگو. تو مولا علی نے کہا سب کو منع کر دیا, مجھے کہاں سے ہاں کہیں گے, مجھے بھی منع کر دیا جائے گا, مجھے بھی روک دیا جائے گا. سب نے کہا نہیں, تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, تم تو ان کے بھائی بھی تو لگتے ہو, حضور کے مطلب کہ چچیرے بھائی بھی تو ہے نا, چچا کے بیٹے ہیں, بھائی بھی تو لگتے ہو, اور تمہاری پرورش تو خود حضور نے فرمائی ہے, تم ان کے گھر میں بڑے ہوئے ہو, تم نے پوری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے,
ہم سب نے تو سیدہ فاطمہ کے لیے رشتہ مانگا ہے، لیکن سب کو منع کر دیا گیا. اب تم تو مانگ دیکھو. جب مولا علی گئے بارگاہ مصطفیٰ میں اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں. اتنا ہی کہنا تھا، میرے آقا نے کہا مرحبا مرحبا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور حضرت علی کے لیے آپ نے فرمایا اے علی، تمہارے ساتھ سیدہ فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے ابھی ہی ایک فرشتہ آ کے بتا کے گیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح صرف علی سے ہوگا، علی کے سوا کسی سے نہیں ہونے والا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب نکاح ہو گیا سیدہ فاطمہ کا مولا علی کے ساتھ، پہلی رات تھی، جب رخصتی ہوئی اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ گفتگو کرنے لگے، بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا تو اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں؟ کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا نکاح میرے ساتھ کیا گیا ہے؟ تو اس وقت آپ فرمانے لگی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو راضی ہوں، اور میں کیوں راضی نہ رہوں، کیونکہ میری رضا کے مطابق ہی یہ نکاح ہوا ہے، اور یہ نکاح ہماری مرضی نہیں بلکہ مولا کی مرضی سے ہوا ہے، پروردگار کی مرضی سے ہوا ہے. میں کیوں نہ راضی رہوں؟ میں تو اپنی اس حالت اور اس معاملے کے تعلق سے سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر پوری ہو جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، میری عمر پوری ہو جائے گی، مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، تو آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے ہی کی طرح ہے، کل قبر میں داخل ہونے کی طرح ہے. آج رات میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم دونوں اپنے رب کی خوب عبادت کریں، اپنے رب کی خوب عبادت کریں. شادی کی پہلی رات سیدہ فاطمہ اور مولا علی پوری رات اپنے رب کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، پوری رات اپنے رب کی عبادت میں گزار دیتے ہیں. ہے کوئی اتنا خوبصورت جوڑا دنیا میں؟ لوگ شادیوں کے دنوں کے اندر سب کچھ بھلا دیتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن یہاں تو شادی کے دن بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. کل مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ کل مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو کیا ہوگا. جنتی عورتوں کی سردار کہہ رہی ہے، جو جنتی تو ہے ہی ہے بلکہ سارے جنتیوں کی سردار ہیں، وہ کہتی ہے جب کل مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو میرا کیا ہوگا. یہ فرماتی ہے، روتی ہے. ہے کوئی آج جو اس قبر کے منظر کو یاد کر کے روئے؟ سیدہ فاطمہ، نماز تو نماز، قرآن سے بھی ایسا پیار، قرآن سے بھی ایسا پیار. خود مولا علی فرماتے ہیں، خود مولا، ایک بات بتاؤں یہاں، اگر کوئی پرایا ہمارے گھر کی عورت کی تعریف کرے تو ہو سکتا ہے یہ تعریف جھوٹی ہو، یہ تعریف جھوٹی ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے گھر میں رہتا نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے گھر کی عورت کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن پھر گھر والا کہتا ہے یار تمہیں نہیں پتا ہمارے گھر کے معاملات کیا ہے، ہمارے گھر کے معاملات کیا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. کیونکہ حقیقت تو گھر والوں کو پتا ہے نا، حقیقت تو گھر والوں کو پتا ہے. کبھی کہتا ہے یار تمہارے لڑکی کی بہو بڑی اچھی ہے، بڑی نہیں، کبھی کوئی معاملہ نہیں، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں. کہتے یار وہ تم جانو، لیکن ہمیں پتا ہے کتنی اچھی ہے. ہوتا ہے کیونکہ گھر کے معاملات گھر والوں کو پتا ہے.
اور یاد رکھنا جس بیوی کا شوہر اس کی تعریف کرے, بلند آواز سے کہے نا, جس عورت کا شوہر اس کی تعریف کرے سمجھ لینا وہ عورت جنتی ہے, وہ عورت جنتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی کا شوہر اس حالت میں انتقال کر گیا کہ وہ اپنی بیوی سے راضی تھا تو بیوی جنتی, اور کسی کی بیوی اس حالت میں انتقال کر گئی کہ وہ شوہر سے راضی تھی تو شوہر جنتی, وہ جنتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہاں مولا علی کیا فرما رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکانے کی حالت میں بھی تلاوت قرآن جاری رکھا کرتی تھی, کھانا پکانے کی حالت میں بھی تلاوت قرآن جاری رکھتی تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور راستے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر سے گزرتے اور گھر سے چکی چلنے کی آواز آتی, چکی چلنے کی آواز سنتے تو نہایت ہی درد بھرے انداز میں اور محبت کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے, یا ارحم الراحمین فاطمہ کو ریاضت اور قناعت کی جزائے خیر عطا فرما, اور اسے حالت فقر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ تاجدار کائنات دعا فرما رہے ہیں. کیسی دعا؟ کہ میری بیٹی فاطمہ کو فقر میں رہ کر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما, اسے فقیری میں غریبی میں صبر کی توفیق عطا فرما. آج تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا, دیکھنا ہی نہیں چاہتا. جس وقت بیٹی کو ودا کرتا ہے نا تو اے سی بھی لے کے دیتا ہے, میری بیٹی کو گرمی نہ لگے. واشنگ مشین بھی لے کے دیتا ہے, میری بیٹی کے ہاتھ میں چھالے نہ پڑ جائیں. گھر گھنٹی بھی لے کے دیتا ہے, میری بیٹی کو اناج کو پسوانے کے لیے کہیں باہر چکر نہ کاٹنے پڑے. سب کچھ لے کے دے رہا ہے, حتیٰ کہ جس وقت وہ بیٹی کو ودا کرتا ہے اتنا سامان لے کے دیتا ہے کہ پھر کہتا بھی ہے کہ ہم نے اتنا لے کے دیا ہے کہ کل اس کو الگ بھی رہنا پڑے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں. اللہ اکبر, تیری تو نیت میں یہاں سے کھوٹ ہے, پہلے دن سے کھوٹ نیت میں. تو چاہتا ہی ہے کہ تیری بیٹی الگ رہے, چاہتا ہی ہے کہ تیری بیٹی الگ رہے, تو پھر کہاں سے برکت آئے گی؟ یہاں سے نیت تیری یہ کہ میں اس لیے اتنا سب کچھ دے رہا ہوں کہ کل اس کو الگ بھی رہنا پڑے تو اس کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہ پڑے. اب ایسی سوچ اور ایسے وچار کے ساتھ بیٹی کو ودا کرو تو پھر سمجھو کہ اس کو الگ ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ بیٹیاں گھر سے سن کے ہی گئی ہے کہ ابا نے یہی کہا تھا کہ الگ رہنا پڑے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں, تو پھر وہاں جا کے یہی بات کرے گی کہ کوشش کرو کہ الگ ہو جائیں, کسی بھی بہانے جدا ہو جائیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو مولا علی فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کھانا پکاتے وقت بھی تلاوت قرآن کرتی تھی. اب اس کی برکتیں کیا ہیں؟ جو کھانا پکائے اور تلاوت قرآن کرے اسی کا بیٹا سر کٹنے کے بعد بھی نیزے پہ سر ہو اور تلاوت قرآن کرتا نظر آ رہا ہے. میدان کربلا میں دیکھا تو صحیح کہ سر جدا ہو گیا ہے, تن الگ ہے, سر الگ ہے, اور میرے امام حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا ہے, اور بلند نیزے پہ حسین کا سر تلاوت قرآن کرتا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں جو کھانا پکاتے ہوئے تلاوت قرآن کر رہی تھی. جن کی مائیں کھانے پکاتے وقت قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اللہ بیٹے بھی ایسے ہی عطا فرماتا ہے, اللہ بیٹے بھی ایسے عطا فرماتا ہے. اور جن کے یہاں کھانے پکانے کے ٹائم پہ سامنے ٹی وی میں سیریلیں دیکھی جاتی ہے اور ادھر کھانا پکایا جاتا ہے, پھر پیدا ہونے والا بھی 3 سال میں ناچنا شروع کر دیتا ہے, 3 سال میں اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے. لوگ دیکھتے نا یار 3 سال کا بچہ ایسا ڈانس کر رہا ہے, تو کیا کون سا کمال ہے؟ ماں نے ڈانس دیکھ کر ہی تو کھانا پکایا تھا. کون سا کمال ہے؟ ماں نے گانا سن کے تو کھانا پکایا تھا. اگر وہ گانا گا لیتا ہے کون سا بڑا کمال ہے؟ کمال تو تب ہوتا کہ 3 سال کا بیٹا مصلی بچھا کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا. کمال تو تب ہوتا کہ 3 سال کا بیٹا قرآن نہ بھی آتا لیکن قرآن لے کے بیٹھ جاتا کہ ماں میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں.
میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. کمال تو تب ہوتا. اس لیے کمال یہ نہیں کہ 3 سال کا بچہ ڈانس کر رہا ہے, کمال یہ نہیں 3 سال کی بچی گانا گا رہی ہے, کمال یہ نہیں کہ 3 سال کا بچہ ٹی وی پر آ کر کے اپنے ڈانس سے سب کو مدہوش کرتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ 3 سال کا بیٹا مصلی بچھا کے سجدے میں سر رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. مسلمان کا بیٹا ناچتا نہیں, مسلمان کا بیٹا اپنے سر کو سجدے میں جھکاتا ہے. ہاں یہ مائیں وہ اور ہے جو ناچنے والوں کو پسند کرتی ہے, گانے والوں کو پسند کرتی ہے. سیدہ فاطمہ کھانا پکاتے قرآن پڑھتی تھی تو بیٹا بھی ایسا کہ جو کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھ رہا ہے, کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھ رہا ہے. سب کی تمنا ہے, بلکہ میں نے کئیوں کو دیکھا ہے جب اولاد نہیں ہوتی نا تو کہتے ہیں مولانا دعا کرو بیٹا پیدا ہو تو عالم بناؤں گا. کہتے ہیں, بہت کہتے ہیں بیٹا اگر بیٹا پیدا ہوگا تو حافظ قرآن بناؤں گا, اور پھر آنکھوں کے سامنے پتا چلتا ہے کہ وہ کچھ اور ہی بن رہا ہے. کیونکہ جب پیدا ہوتا ہے نا اور پھر جب ماحول میں بڑھتا ہے پھر باپ کا ذہن بگڑ جاتا ہے, پھر کچھ نہیں, اب کچھ نہیں بنانا. تو یہ والا ماحول ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. اس لیے جب بھی عورت امید سے ہو, امید سے ہو, تو میں کہتا ہوں سارے گناہوں کے دروازے بند کر دو, صرف نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھو. ہو سکتا ہے اللہ ایسا بیٹا دے کہ جس کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے, اللہ ایسی بیٹی دے کہ جس کے صدقے میں ماں باپ کی مغفرت ہو جائے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, لیکن اب تو ہوا کیا ہے پتہ ہے, جیسے ہی عورت امید سے ہوتی ہے کام کاج کرنا بند, ہاتھ میں موبائل تو ہے ہی ہے, اب چاہیے کیا, بستر پہ بیٹھیں گے تو کوئی بولنے والا نہیں, اب نہ ساس بولنے والی ہے, نہ سسر بولنے والا ہے, اور نہ شوہر بولنے والا ہے, کیونکہ امید سے ہے, تکلیف کے عالم میں ہے. بہانہ بنا دیں گے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اب میڈم صاحبہ تو بستر پہ لیٹی ہوئی ہے اور ہاتھ میں موبائل ہے, اب سیریلیں دیکھی جا رہی ہے, اب گانے سنے جا رہے ہیں, اب فلمیں دیکھی جا رہی ہے, اور پھر اس کا نتیجہ جب 9 مہینے کے بعد جب آتا ہے تو پھر وہ نتیجہ بڑا بھینکر آتا ہے, اس لیے کہ وہ بھی کلاکار بن کے ہی پیدا ہوتا ہے, وہ بھی پورا کلاکار بن کے دنیا میں آتا ہے. اس لیے میں نہیں کہتا, ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں, ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ جس وقت عورت امید سے ہو تو اس کو شور و گل سے دور رکھا جائے, شور شرابے سے دور رکھا جائے, اس کو ذہن پہ کبھی زور نہ دیا جائے, اس کو مشکل چیز کے لیے کبھی پریشان نہ کیا جائے, اس کو کوئی ٹینشن نہ دیا جائے. اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے, اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. آپ کو نہیں پتا بختیار کاکی جب پیدا ہوئے تو 14 پارے یاد کر کے پیدا ہوئے تھے, غوث پاک پیدا ہوئے تھے تو 18 پارے یاد کر کے پیدا ہوئے تھے. کیوں ہوئے تھے؟ جن کی مائیں تلاوت قرآن کرتی تھی تو پھر اولادیں بھی حافظ قرآن پیدا ہوتی تھی, حافظ قرآن پیدا ہوتی تھی. اثر ہوتا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے اثر ہوتا ہے. اور کیوں نہ مانے, سمجھ جانا جب بچہ شادیوں میں ڈانس کرنے کا عادی بن جائے نا, سمجھ لینا یہ ہمارا ہی نتیجہ ہے, ہماری غلطیوں کا ہی نتیجہ ہے. ہم نے وہ ڈانس نہ دیکھا ہوتا تو آج یہ ناچتا نہیں ہوتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ کو تو اللہ نے بڑے کمالات دیے. کھانا پکاتی تھی تب بھی تلاوت قرآن کرتی تھی, ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی. اور میں نے کہا نا کہ سیدہ فاطمہ میرے نبی کے مشابہ تھی, حضور کی طرح ان کا چہرہ تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو کسی سے مشابہت کرتا ہے تو پھر اگر وہ نیکوں سے مشابہت کرے تو قیامت میں نیکوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اگر وہ بدکاروں سے مشابہت کرے, گنہگاروں کی مشابہت کرے تو پھر قیامت کے دن گنہگاروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اور اس کے تعلق سے ایک واقعہ میں نے پڑھا, اور پہلے بھی میں نے شاید آپ کو سنایا ہے, کہ جب فرعون کو غرق کیا گیا, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے دریا سے پار کروا دیا ہے نا, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری دریا پہ, قرآن میں پورا بیان ہے, تو دریا پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے. کتنے؟ 12 راستے بن گئے. اور ان 12 راستوں سے سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی تھے
وہ سارے کے سارے آپ کے چاہنے والے ان 12 قبیلوں والے ان 12 راستوں سے گزر گئے. فرعون ان کے قتل کے لیے پیچھے آیا اور فرعون کا پورا لشکر ان کے پیچھے آیا, پورا لشکر ان کے پیچھے آیا. تو جب وہ فرعون پیچھے آیا, بیچ دریا میں پہنچا, تو ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی, دریا پار کر لیا, اور فرعون اور اس کا پورا لشکر دریا میں ڈوب گیا. دریا مل گیا, وہ سارے ڈوب گئے, لیکن ان ڈوبنے والوں میں سے ایک شخص زندہ باہر نکل آیا. ایک شخص زندہ باہر نکل آیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو دوست نہیں تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہی تھا, وہ بھی فرعونی تھا, لیکن وہ زندہ باہر نکل آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا سارے ڈوب گئے, اکیلا نکل آیا, یہ زندہ بچا کیسے, وجہ کیا ہے؟ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے نا, اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ یہ جو باہر نکلا ہے نا یہ بہروپیہ ہے. بڑی خوبصورت بات کہہ رہا ہوں میں, کیا ہے یہ؟ بہروپیہ ہے. یہ الگ الگ لوگوں کے روپ دھارتا ہے. اس نے ایک مرتبہ تیرا بھی روپ دھار لیا تھا, بلند آواز سے کہے نا, اس نے ایک مرتبہ تیرا بھی روپ دھار لیا تھا, وہ بھی موسیٰ کی طرح شکل بنا لیا تھا, موسیٰ کی طرح دکھنے لگا تھا. تو میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو موسیٰ کی طرح دکھ جائے, موسیٰ کی طرح شکل بنا لے, اس کو رب پانی کے اندر ڈبو کے ہلاک کر دے. اس نے تیری طرح صورت بنا لی تھی, ہم نے تیری صورت کی برکت سے اس کو زندہ باہر نکال دیا ہے. تیری صورت کی بنا پر زندہ باہر نکال دیا. مسلمان نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام کا دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہی تھا, لیکن شکل موسیٰ کی طرح اختیار کر لی تو زندگی دے دی. تو میں کہتا ہوں اگر نبی کا دشمن ہو کر کے نبی کی طرح شکل بنا لے تو اللہ زندگی دے دے. اگر نبی کا غلام ہو کر کے, نبی کا دیوانہ ہو کر کے اگر شکل نبی کی طرح بنا لے, اپنی صورت نبی کی طرح بنا لے, اپنے چال چلن کو نبی کی طرح بنا لے, اپنے کھانے پینے کے طریقے کو نبی کی طرح بنا لے, اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو نبی کی طرح بنا لے, اپنے نماز کے طریقے کو نبی کی نماز کی طرح بنا لے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, نبی کا دشمن اگر نبی کی نقل کرے تو بچا لیا جاتا ہے, نبی کا دیوانہ نبی کی نقل کرے تو جنتی بنا دیا جاتا ہے, جنتی بنا دیا جاتا ہے. سنیو قسمت والے ہو کہ تمہارے لیے نقل کرنے کے لیے حضور کی ذات موجود ہے. فیشن کرنی ہے تو نبی کی سنت پر کرو. کیا کمی ہے؟ نبی کی طرح کوئی دکھتا ہی نہیں تھا, نبی کی طرح کوئی تھا ہی نہیں اور ہوگا بھی نہیں, تو میں کیوں نہ ان کی طرح بنوں جن کی طرح کوئی تھا ہی نہیں, جن کے مشابہ کوئی تھا نہیں, جن کی طرح کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے قیامت تک. تو کیوں نہ ہم ان کی طرح شکل و صورت اختیار کریں, کیوں نہ ہم ان کی طرح لباس پہنے, کیوں نہ ہم ان کی طرح چال چلن اختیار کریں, کیوں نہ ہم ان کی طرح گفتار کا انداز اختیار کریں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اگر نبی کی طرح بیٹھنے کی عادت بنا لو گے نا تو اسی انداز کو دیکھ کر اللہ بخشش فرما دے گا, اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا تو بخشش فرما دے گا. تو کہہ یہ رہا تھا کہ اگر کوئی کافر بھی نبی کی نقل کر لے تو اللہ زندگی دے دیتا ہے, تو اگر کوئی مسلمان نبی کی نقل کر دے تو اللہ جنتی بنا دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو یہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, جو میرے آقا سے مشابہ تھی, ان کی طرح شکل و صورت تھی. اب اگر کوئی صرف نقل ہی کر لے تو اتنا بڑا درجہ مل جائے, یا تو نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, بنایا ہی ایسا ہے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہوگی, ان کا رتبہ کتنا بلند و بالا, کتنا عظیم رتبہ ہے ان کا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں, ان کا مطالعہ کریں, اپنی ماں بہنوں کو, اپنی بیویوں کو اس بات پہ زور دیں کہ وہ بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کریں, ان کی طرح بننے کی کوشش کریں. آپ گھر کے لیڈر ہیں, رہبر ہیں,
اگر آپ اپنے گھر کو بہتر بنائیں تو بن سکتا ہے، اور آپ اپنے گھر کو بگاڑیں تو بگڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو بہتر بنانے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں؟ بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھی؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ کتنے؟ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک امام حسن، ایک امام حسین، اور تیسرے امام محسن، لیکن وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، وہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ اور 3 بیٹیاں تھیں، رقیہ، زینب اور ام کلثوم۔ آپ تعجب تو کرو، سیدہ فاطمہ کو اپنی بہنوں سے پیار کتنا ہوگا، کیونکہ آپ کی بہنیں تھیں نا، سیدہ زینب حضور کی پہلی بیٹی، حضرت رقیہ حضور کی دوسری بیٹی، حضرت ام کلثوم حضور کی تیسری بیٹی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو 3 بیٹیاں دی تو دوسرے نام ہی نہیں رکھے، اپنی بہنوں کے ہی نام رکھ لیے ہیں۔ اور ہمارے یہاں نہیں مولانا یہ تو ہماری پھوپھی کی لڑکی نے یہ نام رکھا ہے، ہم نہیں رکھیں گے۔ ہماری پھوپھی کی لڑکی نے نام رکھا ہے، ہم نہیں رکھیں گے۔ ہمارے چچا کے لڑکے کا یہ نام ہے، ہم نہیں رکھیں گے۔ یہاں سگی بہن کا نام رکھ لیا ہے، اور ایک نہیں 3 بہن کے نام رکھے ہیں، 3 بہن کے نام۔ تو پتا چلا کہ جو اچھا نام ہوتا ہے، اگر ایک گھر میں ڈبل بھی ہو جائے تو کیا بات ہے، ایک گھر میں ڈبل بھی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ بڑے بھائی کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، چھوٹے بھائی کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، رکھ سکتے ہیں نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے، ان کی زندگی پڑھنے کی ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا ہے۔ کاش ہم اس بات کی طرف آگے بڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔